تو اللہ نے چند قربانیاں ہم سے لیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا میں نے دیں, مجھے پتا تھا میں نہیں دے سکتا تھا یہ قربانیاں, یہ اللہ نے زبردستی ہم سے لیں. میں توکل سمجھا رہا ہوں آپ کو, توکل, کیونکہ توکل مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے, شارٹ. اور یہ توکل اگر نہیں ہے نا, کروڑوں روپے کروڑ پتی بن کے بھی ڈپریشن میں مرو گے جا کے. توکل اگر ہوگا تو سوکھی روٹی میں بھی آدمی خوش رہتا ہے. ہم جب مدرسے میں آئے, پہلا تانا, پیسہ نہیں کما سکتے. پیسہ کیا ہوگا؟ کسی مولوی کو کیا جاب ملتی ہے بتاؤ آپ؟ کتنے گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے مولانا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. نمبر 2, سفر نہیں ہو سکتا. ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک. اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی, کوئی بات نہیں. ایک دن ویسے ہی دنیا سے, مجھے سفر کا اتنا شوق تھا, میں پاکستان نیوی میں صرف اس لیے جانا چاہتا تھا کہ میں دنیا میں ٹریولنگ کروں. میرے والد صاحب نے بہت ٹریولنگ کی تھی, CTC بنوائی, اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے نا, میرے یہ ہو سکتی تھی ٹرانسفر. اللہ نے وہ قربانی ہم سے دلی کہ ملا کی دوڑ کہاں تک؟ بولو, مسجد تک. ہم نے کہا چلو مسجد تک ہی رہیں گے, اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. کیونکہ ہم تو اب مولاناؤں کو دیکھ رہے تھے مسجد سے گھر, گھر سے مسجد, بیچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ ہم سے خدمت لے لے. تیسری چیز تنہائی. سارے کالج اسکول کے دوست کیا ہو گئے؟ بولو نا, چھوٹ گئے. جن کے ساتھ اسنوکر کھیلتے تھے وہ نہیں ہوتا یہ والا. میں جو ایک دن ڈریم ورلڈ میں گیا تو وہاں یہ والا کھیل رہا تھا نا, ابھی تو نام بھی نہیں پتا, وہ فٹ بال نہیں ہوتا یوں یوں کرتے ہیں, تو میں بڑا اچھا کھیل رہا تھا. انہوں نے کہا یار آپ مولوی ہو کے بڑا ٹائٹ کھیل رہے ہو. ہم نے کہا یار ہم نے شارع فیصل پہ بہت کھیلا ہے, ہمارے کزن تھے, دوستیاں تھیں, یہ کھیل رہے ہوتے تھے نا. اور بھی پتہ نہیں کیا کیا, کرکٹ بہت کھیلا ہے, فٹ بال کھیلا ہے, ہاکی کھیلا ہے. پنجاب میں کھیلا کو کھیلی بولتے ہیں گیم کو, اصل میں لفظ یہ سارے مذکر ہیں. کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. لیکن اب پنجاب میں کیونکہ آبادی ان کی زیادہ ہے, تو جس کی آبادی زیادہ ہوتا ہے پھر کلچر اسی کا چلتا ہے مارکیٹ میں, زبان بھی اسی کی, تو وہ پنجاب والے مذکر کو مؤنث کر دیتے ہیں, تو کہتے ہیں کرکٹ کھیلی. تو اب سب کے اردو اسپیکنگ بھی کھیلی بول رہے ہیں. خیر ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اصل جو اردو کا لفظ ہے کرکٹ کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں جاتی. تو خیر, تنہائی. سارے دوست مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ کیونکہ سر پہ ٹوپی آ گئی اور سر کے بال غائب ہو گئے. وہ شو بازیاں کیا ہو گئیں, مدرسے والوں نے ٹرینڈ کرا دی. دوست یار مارکیٹ سے شارٹ. اور کمال کی بات ہے, ہمارا مدرسہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں بھی دوستیاں نہیں ہوئی ہماری, کیونکہ اپنی کلاس میں وحدہ لا شریک لہو تھا, اکیلا. ہمارے استاذ کہتے تھے وحدہ لا شریک لہو. 2 طالب علم تھے جو مجھ سے سینئر تھے, 4 مجھ سے اور اوپر, تو 4 6 8 طلبہ تھے ٹوٹل. تو یہ تیسری چیز ہو گئی تنہائی. چوتھی چیز, تانے ملتے تھے کوئی رشتہ نہیں دے گا. مولویوں کو کون پوچھتا ہے میرے بھائی؟ سمجھتے ہو؟ کوئی رشتہ بولو نہیں دے گا, کیونکہ تنخواہ نہیں ہوگی. اور مولویوں کی تو تنخواہیں بھی ہوں تو بھی لوگ نہیں پوچھتے, کہ ڈرتے ہیں پتہ نہیں یار بیگم کو رسی سے باندھ کے رکھے گا, مارے گا, پیٹے گا, روزانہ لاتے گھسے. لوگوں نے ایک مولویوں کا ایسا کانسیپٹ سوسائٹی میں دیا ہوا. تو رشتہ مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مولوی بننے کے بعد, اور ہم نے ان چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا تھا, ذہنی طور پر تیار تھے کہ یہ رشتے کا یہ تھا کہ ایک آدھ تو مل جائے گی. یہ تھا, اتنا نہیں تھا کہ ایک بھی نہیں ہوگی, یہ تھا کہ یار کوئی نہ کوئی آڑی ترچی ہمیں بھی کوئی پہنا دے گا. تو ہم نے سوچا چلو گزارا چلائیں گے یار. تو اب جب میرے سفر شروع ہوئے, ذہن میں تھا کہ سفر مجھے, اور 5 سال پہلے کسی نے کہا اللہ آپ کو دنیا میں سفر کرائے گا. میں نے کہا یار مجھے سفر کا نہیں لگتا, کیوں کرائے گا ہمیں کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے سارے کام کیا کر دیے, تنہائی ایسی دور ہوئی ہے کہ اب میں لوگوں سے بھاگ رہا ہوں, لوگ پیچھے پیچھے بولو بھاگ رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, درس ہو رہے ہیں, دنیا سن رہی ہے, مجھے وہ دن یاد ہے, میں بیٹھا ہوں کوئی بھی نہیں سن رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
درس قرآن کے لیے بیٹھا, ایک بندہ بھی درس میں نہیں بیٹھا. یہ ہمارے پرانے دوستوں سے پوچھ لیں آپ, وہ دن یاد ہے بیٹھا ہوں تو 2 آدمی بیٹھے ہیں. اور آج میرے جو چینل پہ درس قرآن چل رہے ہیں, یہ درس میں نے 1 مہینہ صرف 1 آدمی کو دیا ہے, جو آج لاکھوں لوگ سن رہے ہیں. ایسا بھی ہوا کہ ہم نے مسجد میں درس شروع کیا, شاگرد کتنے ہیں؟ 1, اسی کو دے رہے ہیں بس درس. بیان میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, بس پورا بیان. بعض دفعہ 3 آدمی بیٹھے ہیں, بعض دفعہ 1 آدمی, لیکن پراپر ہم کیا کرتے رہے, اپنی ذمہ داری. ہم نے یہ نہیں دیکھا کراؤڈ ہے یا نہیں ہے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, ہم جتنے پانی میں ہمیں پتا ہے. میں آپ لوگوں کو صرف موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ کس اللہ پہ بھی چھوڑ دو, دنیا کی فکر مت کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, اچھا سب سے بڑی فکر تو رزق کی تھی نا, رزق کہاں سے آئے گا. تو میں جب مدرسے میں گیا تو ہمارے حضرت کا پہلا بیان ہی ہوا ملا کا رزق. حضرت نے فرمایا مولوی کو چاہیے رزق کی فکر چھوڑ دے, رزق ٹکرے مار مار کے آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسے روزی آئے گی. لیکن اگر رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, لالچ آ گئی, حضرت نے فرمایا کہ پھر اللہ ساری زندگی مخلوق کا محتاج بنا کے رکھے گا, ساری زندگی مانگنے میں گزرے گی. پھر مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا تھا, لوگ کہتے تھے تمہاری جیب میں دھیلا ہے نہیں, اور دکان پکوڑوں کی باتیں کیا کروڑوں کی. انہوں نے میرا ماضی نہیں دیکھا نا, وہ یہ تبصرے کر رہے ہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں ابے پیسہ ہے اور شہرت ہے تو ظاہر ہے 15 بچے پالنا آسان ہے. بھائی یہ چیزیں اس وقت تھیں جب یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں. اس وقت تو ہمیں غربت کے تانے لوگ دیا کرتے تھے کہ اپنی اوقات دیکھو اور اپنے جذبات دیکھو. اس اوقات پہ یہ جذبات بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ تو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا وہ کہتے تھے مطلب کا یہ مطلب ہے. پھر ہم اس کا پوری رات میرے مناظرے ہوتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو لوگ میرے ماضی کو جانتے ہیں نا, وہ الحمدللہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس مولوی نے جو دعوے کیے تھے الحمدللہ سارے دعوے اللہ نے پورے کر کے دکھائے ہیں. اور جو اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے نا, پیسہ ایکچولی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور پھر ایکچولی پھر یہ ہو, پھر ایک بچہ تو پھر یوں, پھر ایسے تربیت, وہ بیڑا غرق کر دیا انہوں نے اپنی زندگیوں کا. وہ ایکچولی کر کے کما ہی رہے ہیں ابھی تک بیٹھ کے. اور چھڑے چھاٹ کی کمائی میں تو اللہ نے ویسے ہی برکت نہیں رکھی. جتنا کم بخت کمائے گا گٹر کے ڈھکنوں پہ اڑائے گا, سارا گٹکے پہ اڑائے گا. کراچی میں گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ سمجھ میں